یہ فرمایا اس رمیتا سونے یہ آپ نے نہیں مارے جب آپ نے مارے، آپ نے نہیں مارے جب آپ نے مارے. تو بولا حقیقت کیا ہے؟ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب ہاتھ اللہ کے یہی ہیں تو مارا بھی اس نے نہیں ہے، تمہارے اللہ نے مارا ہے. اب سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب دیکھیے وہ محبوب کے عمل مبارک کو اپنا عمل قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے مراد بولیے وہی ہاتھ ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک آیت کریمہ اور دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. رب کائنات نے اسی مضمون کو ایک نئے انداز سے سمجھایا، اور جب کوئی بڑی بات کرنی ہو نا تو قسم کھائی جاتی ہے. اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت اسے نہیں ہے نا، مگر پھر بھی کھا رہا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بات کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس نے اشارہ دے دیا کہ اگر سمجھ نہ بھی آئی تو میری قسم کا ہی حیا کر جانا. اب سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اپنی قسم کھانے لگا ہے، اور یہ دیکھیے اس نے کھائی کیسے ہے اپنی قسم. اس نے یہ نہیں فرمایا مجھے اپنی قسم، مجھے دنیا کے رب کی قسم، مجھے انبیاء کے رب کی قسم، مجھے مخلوق کے رب کی قسم نہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 64 ہے یا 65، وہ فرماتا ہے فلا وربک. ترجمہ اس کا سنیے، محبوب مجھے اس کی قسم جو تیرا رب ہے. محبوب آپ کے رب کی قسم، گویا اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اب ایمان سے بتائیے اسے کوئی ضرورت ہے کہ اپنی قسم کسی کی نسبت سے کھائے؟ بولیے. وہ تو بے نیاز جو ہے اللہ الصمد ہے، تو جب بے نیاز ہے پھر بھی اپنی قسم محبوب کی نسبت کے بغیر کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے اے انسان تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری مجال کیا ہے کہ تو میرے محبوب کی نسبت کا انکار کرے گا؟ کہ جب میں کائنات کا رب ہو کر اس کی نسبت کے بغیر اپنی قسم نہیں کھاتا تو تو اس کی نسبت کے بغیر مومن کیسے بن سکتا؟ فلا وربک لا یؤمنون، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں بن سکتے. یہ پڑھ لے نمازیں، یہ رکھ لیں روزے، یہ کر لیں حج، دے زکاتیں، جو کچھ کریں، میں نہیں مانوں گا مومن. ایک کام نہیں کریں گے جب تک. اللہ کا قرآن ہے. بولا کون سا کام؟ اس نے کہا حتی ایک ہی کام. یا اللہ کون سا کام؟ فرماتا ہے حتی یحکموک. سونیا اگر یہ تجھے حاکم نہیں مانیں گے نا ہم اسے مومن نہیں مانیں گے. بولیے حاکم کس کو کہتے ہیں؟ بولیے ذرا. صدر کو، وزیر اعظم کو. تو کیا کوئی صدر وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پاس اختیاری کوئی نہ ہو؟ بولیے ذرا، ایسا کوئی نہیں ہوتا نا. اب اللہ پیغام دے رہا ہے بندے کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے مومن مانوں؟ بولا چاہتا ہوں. اس نے ایک ہی بات کہی، پھر یہ نعرہ نہ لگائی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ نعرہ لگایا تیرا ایمان ہی رد کر دوں گا، تجھے مومن مانوں گا ہی تب جب یہ کہے گا کہ مصطفیٰ سب کر سکتے ہیں. یہ اختیارات ہیں. آپ سمجھ گئے بات؟ اب یہ جو اختیارات ہیں اس کی 3 اقسام ہیں، غور سے سنیے. پہلی قسم جو دینے لگا ہوں وہ ہے آقا علیہ السلام کے تشریحی اختیارات. تشریح، غور سے سنیے. تشریح کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنا، وضاحت کرنا.
کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ استاد سے پوچھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، جو استاد بتا دیتا ہے، یہ تشریح ہوتی ہے۔ اب تشریحی اختیارات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہم قرآن مجید اتاریں گے اور اس قرآن میں کئی لفظ ایسے ہوں گے جس کا معنی کسی کو نہیں آتا ہوگا، کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ سونیا یہ تیری شان ہے۔ اب جملہ سنیے گا، جو اس لفظ کا معنی تو کر دے گا نا، بس میں اسی کو شریعت بنا دوں گا۔ اس کی مثالیں میں دوں گا آگے۔ اب دوسرا سنیے، تشریعی عین کے ساتھ شریعت، تشریعی اختیارات۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف شریعت کی تشریح نہیں کرنی، پہلی قسم آپ کو یہ اجازت بھی دیتا ہوں جس چیز کو آپ کا دل چاہے اسی کو شریعت بنا بھی دینا۔ میں تو بناتا ہوں، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، میں بناتا ہوں، سونیا تو بھی بنا۔ سمجھ رہے بات؟ مثال دوں گا، اور میں آپ کو بڑا اونچا جملہ دینے لگا ہوں اور اس کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں، پریشان آپ نے نہیں ہونا، یہ منہاج القرآن کا عقیدہ ہے۔ سنیے، شریعت بنانا تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، میں اگلی بات کہہ دوں، اور وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے جب کوئی قرآن مجید کی آیت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو ایمان سے بتائیں ہے کسی کی جرت کہ حکم آنے کے بعد اپنی مرضی کرے؟ کوئی کر سکتا ہے اپنی مرضی؟ نہیں۔ اللہ نے کہا سونیا کوئی نہیں کر سکتا، تجھے اجازت دیتے ہیں، تجھے اجازت دیتے ہیں۔ میرے قرآن کے اترنے کے بعد بھی اگر تو کسی کے لیے کچھ خاص کرنا چاہے، کچھ عام کرنا چاہے، کسی کے لیے کچھ کم زیادہ کرنا چاہے، تو سونیا کس نے روکا ہے؟ تو کر دینا، جو تو کر دے گا ہم وہ شریعت کر دیں گے۔ اب میرا جملہ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کیوں کہ محبوب یہ کیا جانے، یہ سمجھیں گے تو نے کیا ہے، یہ سمجھیں گے تو نے کیا ہے، مگر جن ہاتھوں سے تو کرے گا وہ میرے ہیں، وہ کرنا تیرا نہیں ہوگا، وہ تیرا کر کے بھی میرا ہی ہوگا۔ واہ 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 واہ، سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اب تیسرا سنیے، تکوینی اختیارات۔ کن سے کئی کام ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب جب کبھی کوئی ایسا کام کرنا ہوا نا جو میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو سونیا صرف اپنی سونی انگلی سے اشارہ کر دینا، سونی انگلی سے، میں ڈوبا ہوا سورج پھیر کر بھی تیرا مقام دنیا کو دکھا دوں۔ تکوینی اختیارات، سمجھے بات؟ اب ان تینوں کی مثالیں دیتا ہوں اور غور سے سنیں۔ جو پہلی ہے تشریحی، ٹرانسلیٹ